کہ اللہ تعالیٰ نے باندیوں سے ہم بستری کو بھی جائز قرار دیا. یہاں بھی اسلام پہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں باندیاں ہیں. دیکھیں اسلام جب آیا دنیا میں تو باندیوں کا رواج تو پہلے سے ہی تھا. اسلام نے کیا کیا کہ اسلام کے پاس 3 آپشن تھے. جب آپ جنگ میں قیدی بنا کے لاتے ہیں عورتوں کو اور مردوں کو، تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ کہ آپ نے جن کو زور اور طاقت سے گرفتار کیا ہے آپ ان سب کو قتل کر دو، ایک آپشن یہ. دوسرا آپشن یہ بغیر کسی معاوضے کے آپ ان تمام کے تمام کو رہا کر دو. تو یہ دونوں آپشن ایک ایسے آپشن ہے کہ آپ نے ایک قوم کو فتح کیا طاقت کے زور پہ، اور اب آپ ان کو رہا کر کے دوبارہ ان کو اپنے لیے تیار کر رہے ہو، یہ ممکن نہیں ہے. تو تیسرا آپشن یہ تھا کہ اسلام ان کو یہ کہتا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، یعنی اسلامی ریاست میں ایسے ہی آزاد گھومنا شروع کر دیں. یہ بھی غلط ہے کہ آپ نے ایک تو نیچرلی یہ چیز جو مجاہدین ہیں وہ فطری طور پر اس کو قبول نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے اور اتنے جو ہے وہ محنت کے بعد ہم نے کسی قوم کو فتح کیا تو ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو. تو تیسرا ایک اعتدال والا آپشن یہ تھا کہ ان کو غلام اور باندیاں بنا لیا. تو غلام اور باندی بنانے میں کیا ہوگا کہ جس کا غلام ہوگا اس کے حوالے کیا جائے گا کہ اب اس میں کوئی خوبی ہے تو وہ خوبی آپ کی طرف منسوب ہوگی، اس میں کوئی خامی ہے تو آپ کی طرف منسوب ہوگی. تو لوگوں نے غلاموں کو اپنی اولادوں کی طرح پالا ہے. اسلامی تاریخ میں غلاموں کو پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ غلام حکمران بھی بنے ہیں، غلام گورنر بنے علاقوں میں. بڑے بڑے محدثین فقہاء ایسے ہیں جو غلام تھے. کیوں؟ جب کسی کے مکمل ہینڈ اوور کر دیا گیا نا اس کے خادم بنا کے اور غلام بنا کے، تو اب اگر وہ کوئی بری چیز کرے گا تو آقا بدنام ہوگا کہ فلاں کا غلام ہے یہ کام کر رہا ہے، آقا نے تربیت نہیں کی. تو اسلام میں غلامی کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو یورپ میں ہے کہ جیلوں میں ڈال دو اور ان سے مشقت والے کام لو اور ان سے جانوروں سے بدتر سلوک کرو ان کے ساتھ. بلکہ اسلام میں غلام کو ایک قسم کی رشتہ داری قرار دی، اس کو وراثت بھی ملتی ہے. اگر آپ کے یعنی غلام جب مر جائے گا نا تو اس کی وراثت مولا کو ملے گی اگر اس کے کوئی دوسرے وارثین نہیں ہیں. تو ایک حدیث میں آتا ہے لحمۃ کلحمۃ النسب، یہ جو غلامی ہے نا یہ نسب کی طرح کا ایک رشتہ اسلام نے بنا دیا اس کو، نسب کی طرح کا، یعنی اس کو ایک لحاظ سے آپ کی اولادوں کی طرح بنا دیا اسلام. تو کتنے بڑے بڑے محدثین ہیں. نافع عن عبداللہ ابن عمر، مشہور محدث حضرت نافع، یہ عبداللہ بن عمر کے غلام تھے جو آذربائیجان سے آپ ان کو گرفتار ہوئے تھے. اس کے بعد ان کے غلام بنے اور اتنا علم حاصل کیا کہ بخاری میں کتنا نام ہے حضرت نافع کا جو عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، اور کتنی ان کو عزت ملی اس سے. تو یہ غلام جب مرد کی شکل میں ہوگا یا عورت کی شکل میں ہوگا، تو عورت کی شکل میں اگر یہ ہے تو پھر اگر اس سے آقا کو سیکشول ریلیشن کی اجازت نہ دی جائے تو اس میں 2 نقصان ہیں. ایک یہ کہ سوسائٹی میں زنا پھیلے گا، اس عورت کا نہ کوئی شوہر ہے نہ کوئی اس کا مولا کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ اس سے ریلیشن قائم کرے، تو یہ عورت کہاں جائے گی؟ اس میں بھی ڈیزائرز ہیں نا، وہ زنا کی طرف جائے گی، وہ زنا کو اپنا پیشہ بنائے گی. دوسرا آپشن یہ کہ پبلک پراپرٹی بنا دیا جائے، جیسے کہ آج کل جیلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک عورت سے کتنے لوگ اپنی ہوس پوری کرتے ہیں. تو اعتدال کا راستہ یہ تھا. اچھا، تیسرا آپشن یہ تھا کہ اس کو کہا جائے کہ جو مولا ہے اس کو کہا جائے کہ اس کو بیوی بناؤ. تو یہ بات حقیقت ہے کہ بیوی بنانا اس کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک دشمن قوم کی ایک عورت جس کو ہم جبرن قہرن جنگ فتح کر کے لے کر آئے ہیں، اس کو کون اتنی عزت دے گا کہ بیوی بنا کے رکھے؟ تو اسلام نے ترغیب تو یہ دے دی کہ اس کو آزاد کر کے بیوی بناؤ، لیکن اس جبری قانون نہیں بنایا. جبری قانون یہ کہ باندی کے طور پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ترغیب دی کہ اس کو آزاد کرو، اس کو بیوی بناؤ. تو اس سے بڑا احسان میں سمجھتا ہوں اس دور میں تو کیا آج بھی کسی عورت پر ہو نہیں سکتا کہ وہ جنگی قیدی ہو اور آپ اس کو حکم دیں مولا کو کہ جو یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی تمام تر رسپانسبلٹی تمہاری ہے، یہ تمہاری خدمت کرے گی، اور اس کو ترغیب دے کہ تم اسے آزاد کر کے اگر بیوی بنا کے وہ تمام حقوق دو جو ایک آزاد عورت کے ہوتے ہیں، بیوی کے ہوتے ہیں. اس کو اسلام نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ اسلامی تاریخ میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، کہ باندیوں کو آزاد کرتے تھے اور ان کو بیوی بنا کے ان سے شادی کرتے تھے. تو اپنے جیسا ان کو یعنی مقام اور مرتبہ دیا. میں اس پر پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں کہ اسلام میں جو باندی اور غلاموں کا تصور ہے وہ نہیں ہے جو آج دنیا میں چل رہا ہے. وہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی پیارا تصور ہے. تو غلام کے لفظ سے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے بہتر اسلام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا جو اسلام نے اس وقت اختیار کیا. اور پھر ایک اور اہم بات یہ کہ جن کو غلام بنایا بھی گیا تو ان کی آزادی کے لیے بھی اسلام نے بہت ساری تدبیریں رکھی ہیں
کہ قسم کھا کے اگر آپ نے توڑ دی تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا، غلطی سے آپ سے کوئی بندہ قتل ہو گیا تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا، آپ نے اگر بیوی سے زہار کر لیا، کوئی جو زہار کی ڈیٹیل انشاءاللہ اس کے حکام میں آئے گی، تو آپ بیوی جب تک حلال نہیں ہوگی جب تک آپ غلام آزاد نہیں کریں گے۔ تو اتنے مواقع پر اسلام نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا اور یہ قانون بنا دیا جو ایک دفعہ آزاد ہوا قیامت تک اس کو دوبارہ کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اس طرح سے بھی اسلام نے غلامی کو الٹا ختم کیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اول نظر میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب آپ ان کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو آپ کہو گے کہ واقعی اسلام ہی دین فطرت ہے، اور اسلام نے جو انسانوں کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ کوئی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ باقی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحرا تو امریکہ کو جاتا ہے اور مغربی طاقتوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے غلامی کو ختم کیا، تو وہ والی غلامی جو اسلام میں جو غلامی کا تصور تھا، اس وہ غلامی وہ نہیں ہے جس کو امریکہ نے ختم کی۔ تو جنگی قیدیوں کا ایک تصور تھا اور جو جس طرح سے غلام بنا کے مارا پیٹا جاتا تھا اس کو ان لوگوں نے ختم کیا، اور جو حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی صرف لیبل لگا کے ختم کیا ہے، حقیقت میں وہ بھی ختم نہیں ہے۔ آپ جائیں جنگی قیدی جو جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، کیوبا کی جیلوں میں آپ نے دیکھا نہیں کتنے سال لوگ کس طرح کیا سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے، تو وہ جو درندگی والی غلامی تھی وہ آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا تصور تھا، جس کی وجہ سے اسلام نے فقہائے کرام نے غلام اور باندیوں کے احکام لکھے۔ دنیا میں اگر کوئی دوبارہ بڑی جنگ ہوتی ہے اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں کا سیٹ اپ آ جاتا ہے تو دنیا کے پاس کوئی قانون سازی نہیں ہے کہ غلاموں کو کیسے رکھنا ہے اور باندیوں کو کیسے رکھنا ہے۔ اسلام کے پاس ایک لا پہلے سے موجود ہے۔ عین ممکن ہے کہ فیوچر میں بڑی بڑی جنگیں ہوں اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں والا سیٹ اپ آ جائے، لوگ ایک دوسرے کی مردوں کو اور عورتوں کو غلام بنانا شروع کر دیں، تو مسلمانوں کے پاس تو پورا ایک سیٹ اپ ہے کہ کیا سلوک کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے، لیکن غیر مسلموں کے پاس اس بارے میں کوئی سیٹ اپ موجود نہیں ہے۔ اسلام قیامت تک کے لیے آیا، اس کے حکام بھی قیامت تک کے لیے۔ تو لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ اسلام میں جو غلام اور باندیاں بنانا جائز تھا، اس میں ایک بہت اہم شرط یہ تھی۔ میں نے چونکہ اس مسئلے پہ پرسنلی بہت تحقیق کی ہے، تقریباً 15 سے 20 سال پہلے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا ہو۔ ایک ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ آج کیا غلام اور باندیوں کو بنانا ممکن ہے جنگوں میں، تو اس کا جواب خوب سمجھ لیں، آج ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس پر بھی فقہا کا اجماع ہے، قدیم فقہا کا، کہ غلام اور باندیاں وہاں بنائی جائیں گی جہاں غیر مسلم کا آپ سے کوئی معاہدہ نہ ہو اور وہ اس تملک بالقہر کو جائز سمجھتے ہوں، کیونکہ اس دور میں کافر لوگ سمجھتے تھے کہ جب کسی قوم پہ حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے مردوں اور عورتوں کو پر جب آپ غالب آ جاتے ہیں تو آپ کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو جو قوم جائز نہیں سمجھتی تملک بالقہر، اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں تملک بالقہر، یعنی کسی پر جبرن آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ اس کے مالک بن جائیں گے، تو یہ اسی قوم کے لیے حلال ہے، جو حلال کا مطلب اسی قوم کے ساتھ جائز ہے جو اس عمل کو جائز سمجھتے ہو۔ آج پوری دنیا کا ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ کسی بھی مرد اور عورت پہ اس طرح قبضہ کیا گیا تو وہ غلامی میں نہیں آئے گا، تو اسلام اس ایگریمنٹ کو جائز سمجھتا ہے، کیونکہ اسلام میں غلام اور باندی بنانا کوئی فرض نہیں ہے، نہ اس دور میں فرض تھا نہ آج فرض ہے، بلکہ ایک آپشن تھا آپ کے پاس۔ تو اگر آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، بین الاقوامی کوئی معاہدہ دنیا کا آپس میں ہو جاتا ہے، تو پھر اسلام اس معاہدے کی پابندی کا حکم دیتا ہے، پھر یوں نہیں کہا جائے گا یہ معاہدہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو لہذا چونکہ دنیا میں ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو اس کو جائز ہے آپ کے لیے، اگر آپ ایگریمنٹ کر لیں کہ بھئی ہم جب تم پہ حملہ کریں گے تو تمہارے مرد اور عورتوں کو غلام یا باندی نہیں بنائیں گے، اور تم جب ہم پہ حملہ کرو گے تو ہمیں بھی نہیں بناؤ گے۔ اگر کوئی قوم یہ ایگریمنٹ کر لیتی ہے تو پھر تملک بالقہر یعنی زبردستی کسی قوم پہ غالب آنے سے اس کے مرد اور عورت غلام نہیں بنتے۔ یہ مسئلہ آج سے 1000 سال پہلے فقہا لکھ چکے ہیں، حالانکہ اس دور میں تو بہت زیادہ رواج تھا غلام اور باندیوں کا۔ یہ بہت ڈیٹیل میں نے اس لیے بتایا کہ ایک شہوت پرست لوگوں کا ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو آج بھی اس چیز کو جائز سمجھتا ہے کہ ہم کسی ملک میں جا کے کسی عورت کو اٹھا کے لے آئیں زبردستی قبضہ کر کے تو وہ ہماری باندی بن جاتی ہے، اس طرح سے زنا کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں اس طرح سے کوئی عورت باندی نہیں بنتی، اور اس کے ساتھ اگر کسی نے ریلیشن قائم کیا تو وہ زنا کہلائے گا۔ تو سوائے اب ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہی ہے کہ آپ نکاح کریں عورت کی طرف پہنچنے کے لیے، نکاح کے علاوہ تمام آپشن آپ کے پاس بند ہو گئے۔ میں نے جو باندیوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی ہے، بہت مختصر تفصیل ہے، اس پر میرا کلپ یوٹیوب پہ مل جائے گا کہ یہ جو باندیوں سے جب ریلیشن ہوتا تھا اس سے اولاد بھی ثابت النسب ہے، اس اولاد کو وراثت بھی ملے گی، اور اسلام نے ایک پروٹوکول یہ بھی دیا تھا کہ جس باندی سے آپ کی اولاد ہو گئی تو اب وہ باندی مزید غلام نہیں بن سکتی، آپ کے مرنے کے بعد اس نے لازمی آزاد ہونا ہے۔ تو اس کو ایسی باندی کو ام ولد کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے احسانات اور پروٹوکول اسلام نے باندیوں کو دیے۔
تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو میرے یوٹیوب پہ جب آپ سرچ کریں گے اسلام میں میرا نام لکھ کے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا کیا تصور تھا، تو وہ اس میں پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. کیونکہ یہ تفسیر کا لیکچر ہے تو اس میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ جو آیتیں ہیں انہی کا مفہوم آپ کے سامنے میں پیش کروں، زیادہ میں ڈیٹیل میں نہ جاؤں. تو آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ. اچھا یہ جو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ہے، اللہ نے فرمایا جو بیویاں رکھتے ہیں تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. اس آیت کے تحت فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ شادیاں کرے یا زیادہ باندیاں رکھے، جو پہلے زمانے میں رکھتے تھے لوگ، تو 1000 باندیاں بھی اگر وہ رکھتا ہے نا اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ایک اور مزید خرید لوں، فَلَامَهُ أَحَدٌ، تو اسے کوئی شخص ملامت کرتا ہے کہ تو اتنی بیویاں رکھ رہا ہے، اتنی باندیاں رکھ رہا ہے، یخشا علیہ الکفر، تو ایسے شخص کے بارے میں کفر کا خطرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کہ جو بیویاں رکھتے ہیں باندیاں رکھتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جو زیادہ شادیاں کرے، بیویاں رکھے اور ان کے ذریعے اپنی ایک ڈیزائرز کو پورا کرتا ہے بشرطے کہ ان کے حقوق بھی ادا کرے جیسے کہ قرآن نے حکم دیا، تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. تو پھر ایسے شخص کو ملامت کرنے والے کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ اللہ کی گویا اللہ کے جو وضع کردہ قانون ہے اس سے بھی آگے نکل رہا ہے. تو اس لیے یہ بہت خطرناک بات ہے جب قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے. اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا ہے، نہ لڑکی کو اعتراض ہے، نہ اس کے ابا کو اعتراض ہے، نہ خاندان کو جو بھی اس کے لڑکی کے اولیاء ہیں ان کو اعتراض ہے، تو بے شک وہ شخص مزے کے لیے شادی کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مزے کے لیے اگر زنا کرے گا تو حرام ہوگا، اگر زوجہ کے پاس جا رہا ہے اور اس کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے کچھ لوگ صوفی بنے ہوتے ہیں اور جناب وہ پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی اسلام میں مزے کے لیے شادی نہیں ہے. بھائی آپ اگر اچھی خوراک کھاتے ہیں صرف زبان کے چٹخارے کے لیے لیکن حلال ہے وہ، تو جب اس پہ وہ قابل ملامت نہیں ہے. لوگ سموسے پکوڑے کھا رہے ہیں، نہاریوں میں نیبو نچوڑ کے کھا رہے ہیں صرف زبان کے چٹخاروں کے لیے، کوئی ڈاکٹر نے تھوڑی مشورے دیے ہوتے ہیں. تو جب ایسا شخص قابل ملامت نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص صرف اس لیے نکاح کر رہا ہو کہ میں عیاشی کروں گا لیکن ان کے حقوق بھی ادا کروں گا، یہ حقوق کی بار میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ حقوق کو بیچ سے نکال دیں، تو وہ بھی قابل ملامت نہیں ہے. اس کا اپنی پرسنل لائف ہے، جو مرضی کرے وہ، لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کا مینٹل لیول اوپر کا ہے، ذرا اچھا سوچتے ہیں، بڑا سوچتے ہیں، تو ان کے لیے شادی میں صرف مزے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے وہ. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں تو اس میں بڑی بڑی مصلحتیں تھیں، حکمتیں تھیں. حالانکہ بڑی بڑی عرب کی خوبصورت عورتیں تھیں جن کی سے آپ نے نکاح نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیا. حضرت عائشہ سے نکاح کیا کیونکہ وہ ذہین فتین بہت تھی، آگے اللہ نے ان سے دین کا کام بہت لینا تھا. پہلا نکاح آپ نے کیا حضرت خدیجہ سے جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی. تو نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر نکاح میں معاذ اللہ عیش و عشرت نہیں تھا. تو بلند ذوق نظر جن لوگوں کا ہے وہ نکاح میں صرف عیش و عشرت کے لیے نکاح نہیں کرتے، ان کے سامنے بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی عیش و عشرت کے لیے بھی کر رہا ہے تو ملامت کے قابل بہرحال وہ نہیں ہے، گنہگار پھر بھی نہیں ہے. تو زنا سے بہتر ہے کہ آپ جس زنا میں عیاشی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ حلال طریقے پہ آ جائیں. تو اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تنکح المرأۃ لاربع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو 4 وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال، اس کے خاندان، اس کے مال اور حسب نسب. پھر آپ نے فرمایا سب سے، اور اس کی دینداری، آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، سب سے پہلے عورت کے دین کو ترجیح دو. تو حسن اور دین میں اگر ٹکراؤ آ رہا ہے تو پھر دین کو ترجیح دینی چاہیے حسن و جمال کو. تو یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کیونکہ دینداری کو ترجیح دینے میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں حاصل ہوں گی، اولاد دیندار ہوگی. اور آپ نے دین کو چھوڑ کر صرف حسن کو ترجیح دے دی تو تھوڑی سی عیاشی آپ کی ہو جائے گی. تو اس لیے یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لیں کہ کوئی صرف عیاشی کے لیے بھی شادی کرتا ہے، عیش و عشرت کے لیے، لیکن حقوق پورے کرے گا تو قابل ملامت بھی نہیں ہے، گنہگار بھی نہیں ہے. لیکن افضل کیا ہے اور زیادہ جو ایک اچھا انسان ہونے کی علامت کیا ہے اور پیغمبر کی سنت کیا ہے کہ نکاح کے پیش نظر صرف عیاشی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اولاد کا حصول ہونا چاہیے، خاندان آباد کرنا، کسی کو سہارا دینا. یہ ساری حکمتیں اگر آپ کے پیش نظر ہیں تو نکاح کرنا آپ کے لیے زیادہ افضل ہو. آگے قرآن کہتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، بس جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا. ذالکہ کہتے ہیں اشارے کے وقت، یعنی اللہ نے بتا دیا یہ نکاح اور باندی، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا. اشارہ یہ بلاغت ہے
یعنی اللہ نے متعین کر دیا کہ بس ان دو راستوں کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، باندی بناؤ یا نکاح کرو، اور باندی کا آپشن ختم، اب صرف نکاح کا آپشن. تو اللہ نے اشارہ کر کے کہہ دیا کہ اس کے علاوہ تمام کے تمام وسائل اور ذرائع تمہارے لیے. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اسلام میں لونڈی کا تصور یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جب دشمن کے مرد قتل ہو جاتے تھے تو اسلام نے عورت کو قتل کرنے سے منع کیا. جو عورتیں گرفتار ہو کے آئی ہیں، اب آپ کے پاس یا تو ایک آپشن ہے کہ ان سب کو کیا کر دیں، قتل کر دیں، یا ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کو ان کی شادیاں کرا کے باعزت طور پر ان کو کیا بنا دیں، مسلمانوں کی بولو بھائی بیویاں بنا دیں، یا ایک آپشن یہ کہ ان سب کو کیا کر دیں، ایسے ہی چھوڑ دیں، جاؤ بھائی آزاد ہو. تو نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اگر ان کو قتل کریں تو یہ عورت پر کیا ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے. اسلام نے جنگ میں عورت کو قتل کرنے سے منع کیا. اگر ان کو بیویاں بنائیں تو یہ فطری طور پر کوئی بھی اس کو کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ دشمن کی شکست خوردہ عورت کو کبھی بھی کوئی شخص بیوی بنانے کے لیے، بیوی پیرالل ہوتی ہے، آپ کے ہم پلہ ہوتی ہے. اسلام کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو نیچر کے خلاف ہو. آپ نے دشمن کو سے لڑائی کی، وہ آپ کے خون کے پیاسے تھے، ان کی عورتیں بھی مرد بھی، عورتیں بھی تو ان کے ساتھ لڑتی ہیں نا، یا اپنے شوہروں کو، اپنے جو مردوں کو اپریشیٹ کر رہی تھی. آپ نے زور اور طاقت سے اس دشمن کی پر قبضہ کیا. اب ان کی عورتوں کو اتنی عزت دے کہ اپنی بیوی بنا لیں، یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. اور تیسرے آپشن کیا ہے کہ ان کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے. آزاد چھوڑیں گے تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ وہ زنا کو پیشہ بنائیں گی. سمجھ میں نہیں آ رہی. دشمن کی مزید اولاد پیدا کریں گی. تو اسلام نے درمیان کا راستہ دیا کہ نہ تو ان کو اتنا پروٹوکول دو کہ بیوی بناؤ، بنانا چاہو تو اجازت دے دی، لازم قرار. صحابہ میں بہت سے ایسے جنہوں نے ان لونڈیوں کو آزاد کر کے بیوی بنایا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ، وہ غلام تھی، باندی تھی، ان کو آزاد کروا کے آپ نے ان سے باقاعدہ نکاح کیا ہے. نہیں آ رہی بات میں. اجازت دے دی کہ بیوی بھی بنا سکتے ہو، لیکن واجب قرار نہیں دیا کیونکہ مینٹلی اس کے لیے کوئی بھی فاتح قوم تیار نہیں ہوتی. تو درمیان کا راستہ دے دیا کہ ان کو باندی بنا دیا جائے. کیا مطلب؟ یہ تمہاری خدمت گزار ہوں گی. اب یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو، ایک خاتون کو، عورت کو آپ کے حوالے کیا جائے، آپ کا خادم بنا دیا جائے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ سارا نان نفقہ کس کے ذمے ہے. یعنی ریاست نے ان عورتوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈالنے کے بجائے مجاہدین پر، ارے بولتے کیوں نہیں، تقسیم کر دی. ریاست اپنے ذمہ اگر ان کا نان نفقہ ڈالتی تو ریاست کو ان سے کوئی فائدہ نہیں تھا. اور ان عورتوں میں بھی تو سیکچوئل ڈیزائرز ہوتی ہیں. اب دیکھو کشمیر میں جب زلزلہ آیا بالا کوٹ میں، کئی ٹرسٹ بن گئے. میں اس وقت چیخ رہا تھا، حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت عمر میں چیخ رہا تھا کہ اس وقت مہم چلاؤ، یہ عورتیں جن کے مرد قتل ہو گئے یا بیچارے شہید ہو گئے ہیں زلزلے میں، ان کی شادی کا کوئی انتظام. سب سے بہتر عورت کی کفالت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی مرد کے حوالے کر دی جائے اور اس مرد پر اس کی ذمہ داری ڈال دی جائے اور اس مرد کے بھی مفاد اس سے وابستہ کر دیا جائے. لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں پہ کوئی بات بھی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ. عیدی سینٹر حل تھوڑی ہے ان مسائل کا. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ریاست ان کی ذمہ داری اٹھائے گی. اسلام نے کیا کیا؟ وہ مجاہدین پر اس کو تقسیم کر دیا اور باندی بنا دیا کہ تم اس کے مالک ہو. سمجھ رہے؟ اور اس مالک ہونے کا تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے کہ یہ تمہاری خدمت کرے گی، اور یہ کیا فائدہ اٹھائے گی کہ اس کی ساری زندگی ذمہ داری بولو بھائی نان نفقہ کس کے کندھوں پر ہے؟ تمہارے کندھوں پر. تو اس سے بہتر صورت ممکن سوٹیبل کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی. پھر اسلام نے اتنے حقوق دے دیے کہ مجاہدین کی باندی تو بنا دیا. تو اب یہ نہیں ممکن تھا کہ اس سے سیکچوئل ریلیشن کو ناجائز قرار دے دیا جاتا، کیونکہ عملی طور پر ایسا ممکن کہ اس کو کہیں اور شادی سے بھی منع کر رہے ہیں آپ، اور آپ کے گھر میں بھی ہے وہ، اور آپ اس سے، اور اس میں بھی تو یہ اللہ نے خواہش رکھی ہے نا، اس کا بھی فائدہ ہے کہ مولا کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دی جائے. اور پھر اس کے وہی احکام دے دیے جو نکاح کے ہوتے ہیں کہ کوئی اور مرد اس کو ہاتھ بولو بھائی. غیر مسلموں کے ہاں جو عورتیں جنگی قیدی ہوتی ہیں پبلک پراپرٹی بن جاتی ہیں. وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے باندی بنایا، اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم باندی نہیں بناتے مگر پبلک کی کیا بناتے ہیں؟ پراپرٹی بنا دیتے ہیں. اور اگر اس کو نہیں بناتے تو اس کی سیکچوئل ڈیزائر کا کیا حال ہے؟ اگر آپ کے پاس کیسے سمجھائیں بھائی اگر نہیں بناتے پبلک پراپرٹی تو اس کی جو ڈیزائرز ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ تو اسلام نے بہترین حل دیا تھا کہ ان کو بیوی نہ بناؤ بلکہ کیا بنا دو؟ باندی بنا دو، اور ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دو؟ اس کے مولا کے کندھوں پہ ڈال دو. اس سے پھر اس کو کچھ پروٹوکول بھی دیے اسلام نے. وہ پروٹوکول کیا دیے؟ نمبر 1، قرآن نے کہا کہ قسم کھا کے اگر توڑ دے تو غلام یا باندی آزاد
کرنی پڑے گی. اگر قسم کھا کے آپ نے توڑ دی, آپ کی ملکیت میں اگر باندی یا غلام ہے تو وہ آزاد کیے بغیر کفارہ ادا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا 3 روزے 10 غریبوں کو, یہ اس لیے کہ باندیاں نہیں ہیں, غلام نہیں ہے. اگر غلام یا باندی ہو تو وہ آزاد کرنا پڑے گا. تو ان کی آزادی کا بھی اسلام نے کیا کر دیا, ارے بولو نا یار, بندوبست کیا کہ کسی بہانے سے ان کو کیا کیا جائے, آزاد کی. جب آزاد ہوگی تو وہ بھی احسان مانے گی کہ اس نے آزاد کر دیا, لہذا وہ مسلمانوں کی دشمن نہیں بنے گی, وہ احسان مانے گی. اور دوسرا پروٹوکول یہ دیا, اور کئی کفارے اس میں. زہار میں کفارہ کیا ہے کہ باندی کو آزاد کیا جائے. کسی کا غلطی سے قتل ہو گیا, اس کا کفارہ کیا ہے, باندی کو آزاد کیا جائے. اور پھر ویسے بھی کہہ دیا کہ اگر کسی نے ایک دفعہ بھی زبان سے کہہ دیا کہ باندی آزاد ہے تو یہ ریورس نہیں ہو سکتا. مذاق میں کہہ دیا, نبی نے فرمایا مذاق میں کسی نے کہہ دیا, غصے میں کہہ دیا, جان کر کہہ دیا, لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, فرمایا طلاق بھی ہو جائے گی اور غلام بھی آزاد ہو جائے گا. طلاق میں تو رکھا 3 طلاقیں ہیں, اور غلام آزاد کرنے میں 1 دفعہ. طلاق میں 1 طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے, 2 کے بعد بھی ہے. غلام اور باندی میں رجوع کا حق نہیں. یاری بات. تبھی غیر مسلموں میں جنہوں نے اسلام کا وسیع مطالعہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے, اسلام نے غلامی کو پروموٹ. اس زمانے میں سب غلام بنائے کرتے تھے, اسلام واحد مذہب ہے جس نے غلامی سے آہستہ آہستہ انسانیت کو آزاد کیا ہے. ایسے قوانین بنا دیے. اور پھر ایک پروٹوکول باندی کو یہ دیا کہ اگر مولا کی اس سے اولاد ہو گئی تو اب اس باندی کو فروخت نہیں کیا جا سکتا, مولا کے مرنے کے بعد یہ باندی, بولو بھائی, آزاد ہو جائے گی. نہیں یاری بات کرا, اگر اس سے اولاد ہو گئی آپ کے تو اب یہ باندی بالآخر آزاد ہو جائے گی. یہ پروٹوکول دے دیا اس کو. اور ایک عقد مکاتبت کی ترغیب دے دی قرآن نے کہ غلام یا باندی سے یہ عقد کیا جائے گا کہ اگر تم نے اتنے پیسے کما کے مجھے دے دیے تو تم کیا ہو, آزاد ہو. اور پھر حکم دیا مسلمانوں کو کہ جو غلام اپنے مولا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لے اس کے ساتھ کیا کرو, تعاون کرو. اس کو زکوٰۃ کا پیسہ بھی دیا جائے گا, اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا تاکہ یہ مولا کو اتنے پیسے دے کے اپنی کیا کرے. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے جان چھڑائے. صحیح ہے. یہ پروٹوکول غیر مسلموں کے ہاں نہیں ہے. تو بس سرسری دیکھتے ہیں اسلام میں باندیاں بھی ہیں, لونڈیاں بھی ہیں, غلام وہ بھی ہیں, تو ہیں جن تفصیلات کے ساتھ ہیں وہ تفصیلات, اس سے اس زمانے کے شکست خوردہ قوموں کو عزت ملی ہے. پھر مسلمانوں میں جو باندیاں بڑے بڑے عہدوں پر فائز, یعنی علم کے لحاظ سے بڑے بڑے مقام پر فائز ہوئی ہیں, کیونکہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے میری ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی عزت ہے. آپ کو پتا ہے یہ غلام میرا ہے, جتنا پڑھا لکھا ہوگا عزت کس کی ہوگی, میری. اس لیے مسلمانوں نے اپنے غلاموں کو پڑھایا لکھایا, تعلیم دلائی تاکہ ہماری عزت ہو معاشرے میں. بڑے بڑے محدثین غلام گزرے ہیں, سمجھ رہے ہو. نافع عبداللہ بن عمر کے غلام تھے, بخاری اور مسلم کے بہت بڑے راویوں میں سے, اسلاف میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. بخارا اور سمرقند سے قید ہو کر آئے تھے. بخارا جب روس میں لڑائی ہوئی تھی نا, صحابہ کرام کی فوجیں گئی تھی, یہاں سے گرفتار کر کے ان کو لایا گیا. عبداللہ بن عمر کے غلام بنے اور بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے بہت بڑے محدث, بہت بڑے حدیث کے امام. کہاں سے لائے اور کیا بن گیا, یہ ہو گیا لونڈیوں والا. آج کل لونڈیاں نہیں ہیں کہیں بھی, کہیں آپ کسی ماسی واسی کو لونڈی سمجھنا شروع کر دیں. زانی کو جو دنیا میں سب سے پہلا عذاب ملتا ہے نا, وہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اس گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے. وہ زنا کرتا ہے یہ سوچ کے کہ صرف ایک دفعہ کروں گا, لیکن یہ ہمیشہ سوچ سوچ کے کرتا رہتا ہے, اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے. زانیوں میں مرتا ہے وہ. یہ بہت بڑی بھول ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا. اور یہ شیطان اس لیے کرواتا ہے, یار دیکھیں تو صحیح اس گناہ میں لذت کیسی ہے, ذائقہ کیسا ہے. ایسی اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار برستی ہے نا زانی پر, وہ تڑپتا ہے کہ مجھ سے چھوٹ جائے. کسی کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں, لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے, گیا بس. اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس دلدل سے نکلنا. اللہ کہتے ہیں اب گند میں منہ مارا ہے, گند میں رہو. گند کھایا ہے نا, اب گند کھایا تو اب گند میں رہو. پھر گندگی میں اس کو مزہ آتا ہے پھر وہ. اس لیے اللہ کا واسطہ, جن لوگوں سے زنا نہیں ہوا, اللہ کا واسطہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب مت پھٹکو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. قریب کیسے قریب جاتا ہے انسان؟ آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار جوان لڑکی آ گئی ہے یونیورسٹی کی, کالج کی, آپ گھر سے باہر نکل جاؤ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی میرے رشتہ دار خاتون آئی, جوان تھی, کزن تھی, گھر میں تھا, وہ اکیلی تھی, وہ آ گئی تو میری بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی, میں بہت پریشان ہو گیا, بہت مشکل سے بچا. میں ان سے کہتا ہوں آپ گھر سے نکلے کیوں نہیں؟ یہ تو آپ قریب تو چلے گئے نا. جب ایک جوان لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے, آپ کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہیے, نکل جاؤ وہاں سے. ایسے دور بھاگو زنا سے, اتنا دور بھاگو. انبیاء ایسے ہی کرتے تھے, تبھی تو بچتے تھے وہ. جتنے بزرگان دین گزرے ہیں
وہ یہ نہیں کہ زنا نہیں کیا، وہ ہمیشہ زنا سے دور بھاگے۔ ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، رات کو مسجد میں چراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا۔ پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی، گاڑیوں کے سفر نہیں تھے، اونٹوں کے سفر تھے، تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی، وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو۔ واقعی یعنی صحیح تھی، وہ اسی طرح ہوا، تو کہیں بھٹک گئی تھی۔ شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے۔ اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان برگلائے گا، اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کو، کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا۔ تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا، اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی، یہ کرتا کیا ہے، اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے۔ تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا۔ جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھینچ لیتا، ایک دم تپش آگ لگتی نا، واپس کھینچتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا، پھر واپس کھینچتا۔ پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے۔ صبح جیسے ہی ہوئی ہے، اس نے فوراً، صبح صادق ہوئی نا فجر کی اذان کا وقت، اس نے فوراً اس لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ، فوراً یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گے، یہ رات تم نے کیا ہے۔ تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا، اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گے نہیں۔ اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، اجنبی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو زنا کر لو اس سے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا، اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے، جہنم کی بھی برداشت کر لینا، جہنم کی بھی برداشت کر لینا۔ پھر اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی، یار یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ گرم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی، ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگی جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ایسا روئے صحابہ، حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے، اتنا روئے ہیں کہ سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئی ہیں۔ اور عرض کیا واللہ انہا لکافیۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لیے، اللہ نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا، میں کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو جلاتا تھا جب چیخ نکلنے لگتی۔ تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے، تو تقوی کی برکات ہوتی ہیں۔ اس لڑکی نے کہا، اب گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی؟ اس نوجوان سے، عفیف اور پاک دامن ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا، اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا۔ تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا، یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے، ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں نے موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا، ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، بلکہ امریکہ سے بھی ایک دور علاقہ ہے، اس کا جگہ کا نام میں بھول گیا۔ انہوں نے میرا یہ بیان سن کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، وہ مجھے پہچان گئے یہ بیان سن کے، ممکن ہے یہ بھی میرا یہ بیان سنے ہو۔ یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے۔ میرے والد صاحب جب امریکہ گئے، کنوارے تھے اس وقت، میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے، اور اتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھیں، بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجاہت دی تھی، اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت آواز، بڑی زبردست پرسنالٹی تھی۔ آپ جائیں بھی ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنالٹی تھی والد صاحب کی ہمارے۔ جب انتقال ہوا ہے نا میرے والد صاحب کا، تو پورا محلہ رو رہا تھا، پورا محلہ۔ مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے، ہزاروں میتوں کا اعلان کیے تھے۔ میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے، 3 دفعہ اعلان کیا، تینوں دفعہ روئے ہیں، اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی۔ تو یہ کیسے ہو گئی، یہ کیسے ہو گئی؟ کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی، اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا؟ والد صاحب نیوی میں تھے، امریکہ جب فرسٹ ٹائم جہاز گیا ہے، کنوارے تھے اس وقت، تو
कंवारा लड़का पाकिस्तानी या इंडियन हो, पहली दफा अमेरिका जाए, वो भी कंवारा, कोई रोकने टोकने वाला ना हो और गुनाह की दावत मिले, बचना कितना मुश्किल है। तो वालिद साहब, ये मैंने वालिद साहब से बराह रास्त नहीं सुना, हमें ऐसी बातें वालिद साहब नहीं करते थे, किसी जरिए से सुना मैंने कि तुम्हारे वालिद साहब ने ये वाकया हमें सुनाया, किसी ने मुझे बताया। कहते हैं कि जब वो गए तो एक खूबसूरत अंग्रेज लड़की आई और उनको गुनाह की दावत दी। अब एकदम पहली दफा किसी पाकिस्तानी ने ये चीज मंजर देखा हो, ठीक है ना, अमेरिका का एक मंजर होता है ना, अब तो लोग मूवीज में इतना देख चुके होते हैं ना, उस वक्त तो ड्रामे फिल्में भी नहीं होती थी, मूवीज भी नहीं होती थी, तो पहली दफा ही देखा था ये ऐसा मंजर। तो वो घसीट के ले गई अपने घर। जब ये कहे घर पे गया हूं ना तो मुझ पे अल्लाह का खौफ आ गया, मैं ये क्या कर रहा हूं। वहां जाके वापस भागे हैं। उधर पहुंचने के बाद वो औरत गुस्सा हो रही थी कि अगर तुमने ये काम करना नहीं था तो मेरे साथ आए क्यों मेरा खर्चा कराया तुमने, क्यों खर्चा कराया मेरा। तो आदमी और शर्मिंदा हो जाता है ना कि यार। तो वाले साहब कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने जिंदगी में कभी ये गुनाह नहीं किया और मैं यहां पहली दफा आया हूं, अगर मैं इस गुनाह में पड़ गया अल्लाह की नजर मुझसे हट जाएगी। वापस भागे। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मौके पे। उस वक्त उनकी उम्र हो गई 22 या 23 साल, ज्यादा ज्यादा 24 साल होगी। तो भागे हैं वापस। तो वालिद साहब कहते थे, जिन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया, कि मुझे कहने लगे कि तुम्हारे वालिद साहब कहते थे कि उसके बाद मेरी जिंदगी में क्या आया है, इनकलाब। फिर अल्लाह ने कुरान की तिलावत की तौफीक दी। हिफ्ज़ कुरान था, भूल चुके थे, रोजाना एक कुरान पढ़ने का मामूल बना फिर, ताकि कुरान दोबारा याद हो जाए। जहाज पे 3 साल इमामत की, दाढ़ी बड़ी रख ली माशाल्लाह। और फिर इतनी इज्जत अल्लाह ने उनको दी। अल्लाह ने उनके, हमारे सब भाई माशाल्लाह दाढ़ी वाले हैं, सब बहनें शरई पर्दा करती हैं, सब भाभियां पर्दा करती हैं। घर में क्या आ गया पूरा, हालांकि उस वक्त शादी नहीं हुई थी, लेकिन ये असरात कहां मुंतकिल हुए हैं, खानदान में, पूरे खानदान में मुंतकिल हो गए ना। इंतकाल हुआ तो जनाजा मैंने पढ़ाया वाले साहब का। अगर अल्लाह ना करे उस बुराई में पड़ जाते, हमें पता चलता कि हमारा बाप ऐसा है, तो हम ऐसे होते। वैसे तो अभी भी कोई इतने नेक नहीं है, लेकिन गेटअप तो है ना, गेटअप तो अल्लाह ने मौलवियों वाला दे दिया ना, थोड़े थोड़े तो देखने की हद तक तो नेक बना दिया ना। ऐसे नहीं होते हम। तो ये जो बरकत हैं ये नस्लों में मुंतकिल होती हैं, नस्लों में। इतनी इज्जत दी अल्लाह ने, इतनी इज्जत दी थी कि इंतकाल के वक्त महल्ला रो रहा था, पूरा महल्ला रो रहा था इंतकाल। और बहुत से लोगों ने वालिद साहब की कब्र के पास ना जगह घेर ली थी कि हम यहां दफन होंगे। हालांकि मस्जिद के इमाम नहीं थे, कुछ भी नहीं, कोई ऐसी शख्सियत नहीं थे कि वो कोई मुक्तदा और रहबर समझे जाते। तहज्जुद का मामूल था, तिलावत का मामूल था। और मैंने खुद भी कई दफा नोट किया, ऐसा लगता था उनके मुंह से खुशबू आती है, ऐसा महसूस होता था। ऐसा अल्लाह ने, क्योंकि तिलावत बहुत ज्यादा करते थे। जब इंतकाल हुआ है ना जिस दिन, उस दिन भी आधा घंटा तिलावत करके उठे। घर में उनका मामूल था, घर में आने के बाद ऑफिस से जब घर में आते थे ना, सबसे पहले नहा के, अजीब अजीब उनके मामूल थे, नहाते लाजमी थे रोजाना। और चूंकि फौजी थे ना, तो फौजियों की जो एक रूटीन होती है ना, वो तब्दील नहीं होती। अब जब फौज में थे तो गर्म पानी से नहाने की आदत थी, तो जून में भी गर्म से ही नहाते थे। हम कहते, अब वालिद साहब से कहते गर्मी हो रही है, लेकिन वो एक रूटीन होती है ना फौजियों की। बस वो आना है, धोती पहनी, गुसलखाने में चले गए, पानी गर्म पहले किया, अपना काम सारा खुद करना, किसी से काम ही नहीं लेते थे। और वो 2 मिनट के अंदर ऐसे फुर्ती से नहाते थे। हम हैरान, ये कैसे नहाते हैं इतनी देर में। कहते मैं साबुन से बाकायदा तसल्ली से नहाया हूं, इतनी जल्दी जल्दी फुर्ती में काम करते थे। आते ही तिलावत करनी, और तिलावत ऊंची आवाज में करते थे। पूरे घर में वाले साहब की तिलावत की आवाज आती। मुझसे गलती ये हुई कि इंतकाल से चंद दिन पहले मैं उनकी तिलावत सुन रहा था, तो मेरा दिल चाहा मैं इसको रिकॉर्ड, उस वक्त रिकॉर्डिंग का इतना ज्यादा नहीं होता था, मैंने कहा इसको मैं रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं कर सका। मैंने कहा चलो बाद में कर लूंगा, और उनका इंतकाल ही हो गया। तो तिलावत ऊंची आवाज से टोपी उतार के तिलावत करते थे। तो जिस दिन इंतकाल हुआ है, और अल्लाह से कहते थे कि अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाना, सारी जिंदगी किसी से खिदमत नहीं ली, सिर्फ जो है ना कमर दबवाते थे बेटों से अपने। तो मुझसे भी दबाते थे, मेरा ये अंगूठा बड़ा मजबूत हो गया है। वो कमर पे ना उनके ये ऐसे मालिश करके, ऐसे कमर पे मैं मालिश करता था वालिद साहब की, ये तेल लगा के ना इधर, तो मेरे अंगूठे में बड़ी ताकत पैदा हो गई थी। तो मुझे कहते थे यार तुम हो बारीक से, मेरे बाकी भाई इधर, लेकिन यार तुम्हारे हाथ में बड़ी ताकत है। तो मैं कहता था कि ये मेरे हाथ में ताकत नहीं है, ये मालिश करके ना ये अंगूठा बहुत मजबूत हो गया है। तो क्या था, तिलावत की इंतकाल से पहले, और बार बार दुआ किया करते थे कि अल्लाह बिस्तर पे लेटूं नहीं। जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा वाले साहब बिस्तर पे लेटे हों, यानी बीमार होके लेटे हों। अपना सारा काम फुर्तीलेपन से, कोई बिल्कुल
تو وہی ہوا موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوا. آئے ہیں تلاوت کی ہے, پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے, صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گر گئے, صف سے اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کر گئے, نماز کی اقامت ہو رہی ہے اور وہیں اٹیک ہوا اور وہی ان کا قبر کا سفر. کتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن کیا ہوا, بارش میں بھیگتے بھیگتے آئے ہیں گھر میں اور فوراً نماز کے لیے گئے, تو والدہ نے کہا کہ بھائی ابھی بارش ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ بولے گا آفس سے یہاں تک پہنچ گئے اور اب یہاں سے مسجد تک نہیں جا رہے, اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ایسے نماز کے پابند. سعودی عرب میں جب عمان میں ان کی جاب تھی, کئی گھنٹے کا گرمیوں کا روزہ ہوتا تھا, لوگ چھوڑ دیتے تھے. والد صاحب کہتے تھے مر جاؤں گا رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا, کچھ بھی ہو جائے رمضان کا روزہ کیسے چھوڑوں. تراویح کبھی نہیں چھوٹتی تھی, رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی تھی نہیں ان میں, ایسی کسی کی تعریف کرنا غلط ہے, مگر اللہ نے مجموعی لحاظ سے ان میں بڑی صفات رکھی تھی. یہ صفات کیسے پیدا ہوئیں؟ اللہ نے ایک برائی سے بچنے کی توفیق دی. تو میں نے یہ اچھا, تو اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. اور رات کو 12 بجے انتقال ہوا. ان کے سارے کام ایسے ہوتے تھے, موٹے موٹے کام اور چپکے چپکے. شو بازی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا ان کو. حج, ہمارے محلے سے جب کوئی حج کرنے جاتا تھا نا, 6 مہینے پہلے اعلان ہوتا تھا فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں, لوگ پہلے سے آ کے نا ان سے دم کروانا. اب تو لوگ بہت حج پہ جاتے ہیں, اس وقت یہ 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں, اس وقت حاجی کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. حج پہ جو جانے والا ہوتا تھا نا, لوگ اس سے پہلے سے ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں. ہمارے امام صاحب پوری رننگ کمنٹری شروع کرتے تھے اسپیکر پہ, اب وہ حج پہ جانے والے ہیں, اب ان کا نام آ گیا ہے. جنازے کی بھی رننگ کمنٹری ہوتی ہے ہمارے محلے میں, اللہ امام صاحب کی مغفرت فرمائے, انتقال ہو گیا ان کا بھی. اس کو لوگ کہتے تھے یہ رننگ کمنٹری شروع کر دیتے ہیں. جنازے کی چارپائی اٹھ چکی ہے, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جنازہ گاہ میں پہنچ جائیں. اب جنازہ گھر سے نکل چکا ہے, میت کو غسل دیا جا چکا ہے, عیدی سینٹر سے لاش گھر میں آ چکی ہے. پوری نا کمنٹری ہوتی تھی. تو وہ جنازے کی بھی کمنٹری, اور اگر کوئی بیمار ہوتا تھا محلے کا تو اس کی بھی کمنٹری. آغا خان میں داخل ہیں, ان کے پتے میں ڈاکٹر نے پتھری بتائی ہے. غفار بھائی کے تمام حضرات سے گزارش, دعا کی گزارش ہے کہ اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. پورا محلہ دعا کر رہا تھا, اللہ غفار بھائی کے پتے کی پتھری نکال دے. ٹھیک ہے, وہ چونکہ سیاسی تھے, جمعیت کے تھے, تو وہ پوری نا سیاست سے لے کے چلتے تھے ہر چیز. تو والد صاحب اب جب حج پہ جاتا تھا کوئی, تو اس کی پھر وہ جب حاجی صاحب آتے تھے ان کا بڑا استقبال. ہمارے والد صاحب کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی. والد صاحب حج کر کے گئے پتہ ہی نہیں چلا, اور واپس کسی کو بولٹن مارکیٹ میں ملے. اس نے کہا ہم نے تو سنا تھا آپ حج کرنے گئے ہوئے ہیں. والد صاحب نے کہا میں بھی ابھی آیا ہوں. میں نے کہا چلو بولٹن مارکیٹ سے ذرا ٹچ کرتا ہوا گھر چلو. ایک تھیلا تھا ان کے پاس, اسی تھیلے میں حج بھی ہو رہا ہے. پوری دنیا دیکھی تھی والد صاحب نے, پوری دنیا کا سفر کیا. بتاتے تھے کہ چین اور آسٹریلیا یہ 2 ملک ایسے ہیں جہاں میں نہیں گیا, باقی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں گیا نہ ہوں. لیکن اتنی سادگی کہ آپ کہیں گے کہ شاید یہ کبھی انڈا موڑ بھی نہیں آئے ہوں گے. کوئی شوبازی نہیں, ایسے چپکے سے گئے اور حج کر کے چپکے سے واپس. شہرت پسند نہیں تھی, بالکل پسند نہیں تھی شہرت. تو کوئی بھی کام ہے بس آرام سے چپکے سے کر لیے. ختم قرآن کے موقع پر ہمارے امام صاحب نا سب کو بلاتے تھے. ہاں بھائی, اب تو والد صاحب کو پسند نہیں ہوتا تھا کہ نام لیا جائے میرا, تو یہ چیز لوگ ان کی پسند کرتے تھے. تو ان کی موت بھی ایسے ہی ہوئی ہے چپکے سے. رات 12 بجے انتقال ہوا. میں مدرسے میں تھا, ہم لوگ پہنچے, ہم تو حیران ہو گئے یہ کیسے ہو گیا بھائی ایک دم. تو ان کو غسل دیا اور فجر کی نماز کے بعد جنازہ تیار تھا. فجر میں نمازی کم ہوتے ہیں. اعلان ہوا فجر کے بعد. جب پبلک ہمارے گھر آنا شروع ہوئی ہے تو جنازہ پڑھ کے ہم ان کو دفنا چکے تھے. لوگ کہہ رہے یار اتنی بڑی شخصیت, اتنے محبوب دنیا سے چلے گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں. ہم نے کہا بھائی گئے ایسے وقت پر ہیں, وہ سونے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت اعلان ہوا تھا مگر ظاہر ہے آپ کو پتہ نہیں چلی. تو ایسے ہی چپکے سے خاموشی سے چلے گئے. تو لوگ یہی کہہ رہے تھے یار یہ نہ انہوں نے دنیا میں کبھی خدمت لی ہے, ٹھیک ہے نا, جنازے میں بھی کسی کو پریشان نہیں کیا. ایسے 2 صفیں ہوئی تھی جنازے کی, بس چلے گئے. تو کیسا اللہ نے چلتے پھرتے نماز کی حالت میں ان کو اٹھایا ہے. تو یہ میں نے یہ واقعہ سنا ہے نا, تو ایک صاحب باربڈوس سے شاید ملنے کے لیے آئے مجھ سے. تو مجھ سے وہ بیان انہوں نے سنا. پہلے میرا بیان سنتے تھے, مجھے پہچانتے نہیں تھے. امریکہ کی کسی ریاست میں تھے یا باربڈوس میں, واللہ عالم. تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے. مجھے کہنے لگے یار آپ حافظ مسعود صاحب کے بیٹے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہہ رہا یار میں آپ کا بیان کب سے سن رہا ہوں, آپ کو پہچانتا نہیں تھا. آپ نے ایک دن ممبر پہ واقعہ سنایا, تو یہ واقعہ تو آپ کے والد صاحب کا واقعہ ہے, اور یہ میرے والد صاحب آپ کے والد کا واقعہ مجھے سنا کے امریکہ بھیجا تھا انہوں نے
کہ بیٹا حافظ مسعود صاحب کی طرح زندگی گزارنا, امریکہ جا رہے ہو جیسے وہ بچے تھے تم بھی بچنا. تو کہہ رہا ہے آپ کے تو والدہ کو بھی جانتا ہوں میں, آپ کے تو گھر ہم لوگ پڑھنے آتے تھے, ہماری دادی سے انہوں نے پڑھا ہے, یعنی ہمارے بہت کلوز تھے وہ لوگ. امریکہ چلے گئے, حوادث زمانہ ان کو امریکہ لے گئے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے لگے کہ جب میں نے یہ آپ کے روزانہ بیان سنتا تھا, یہ واقعہ سنا, تو پھر میں حیران ہوا کہ یار آپ تو بہت, پھر میرے بھائی بھی ان کو جانتے ہیں. تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ تو آپ کے والد صاحب کا جب مجھے پتا چلا نا, تو مجھے پھر پتا چلا آپ ان کے بیٹے ہیں. تو مجھ سے ملنے آئے اسپیشل یہاں پہ. تو یہ میں کیوں واقعہ سنا رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, جیسے زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے, ایسے ہی زنا سے بچنا اگر موقع ملے کسی کو تو بہت بڑی نیکی ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسا نوازا کہ نہیں نوازا, بچے تھے وہ. تو بھائی کرنے والے بہت ہیں, بچنے والے تھوڑے ہیں. تو کرنے والوں میں اگر اپنا شمار کرو گے تو جہاں بہت سارے لوگ ہیں, مزے کی زندگی گزاری, تھوڑے دنوں کے لطف اور مزے ہیں, اس کے بعد دنیا کا سکون بھی گیا اور آخرت میں جہنم کی آگ. اور اگر بچنے والوں میں آ گئے تو ان تھوڑے لوگوں میں اللہ شامل کر لیں گے جو تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کرو کہ پھر آپ کو بچنے کا موقع ملے, دور بھاگو. میں نے بتایا نا, کوئی لڑکی گھر میں آتی ہے, باہر نکل جاؤ گھر سے, بولے بھائی تنہائی میں نہیں. میں تو اس کی احتیاط کرتا ہوں. کوئی جوان خاتون اگر مسئلہ پوچھنے آ جائیں, بوڑھی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, جوان خاتون, ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ خواتین کو تو ماحول کا نہیں پتا ہوتا, اب وہ آئی ہیں, میں گھر میں کوئی نہیں ہے, آگے دروازہ بجا رہی ہے, مفتی صاحب گھر میں مسئلہ پوچھ, گھر میں نہیں بیٹھوں گا, سڑک پہ کھڑے کھڑے پوچھو, ٹھیک ہے نا, بے اکرامی ہے. گھر میں آنا ہے تو پھر مسجد کے کسی خادم کو یا کسی بندے کو گھر میں بٹھاؤں گا.